ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام تعریفات، تمام قولی فعلی اور مالی عبادات، تمام حمدیہ کلمات اللہ رب العالمین، اللہ احسن الخالقین، اللہ خیر الفاتحین، اللہ ارحم الراحمین، اللہ احسن الخالقین کے لیے جو پوری کائنات کا اکیلا ہی سچا معبود ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت و رسوائی میں مبتلا کرنے والا ہے، اور وہی تمام اختیارات کا اکیلا کلی طور پہ مالک ہے۔ درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد پاکستان کے موجودہ حالات سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ وہ مملکت، وہ ریاست جو ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کر کے لی تھی کہ یہاں پر
اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کے فرامین کا نفاذ ہوگا۔ مسلمان بے خوف ہو کر اللہ کی بندگی کریں گے اور بھائی بھائی بن کر رہیں گے۔ آج اس مملکت کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر آج ہمارے وہ آباء و اجداد زندہ ہوتے کہ جنہوں نے اپنی عزتیں لوٹا کر، جنہوں نے اپنے سپوتوں کو اپنے سامنے ذبح کروا کر، اور جنہوں نے اپنی جائیدادیں اور املاک اس ملک کی خاطر چھوڑ کر قربانیاں دی تھیں، آج اگر وہ موجود ہوتے تو ان کی آنکھوں میں آپ کو آنسوں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہ آتی کہ جس مملکت میں اسلام کا نفاذ ہونا تھا وہاں آج جہالت کی جو ہے وہ انتہا ہو گئی ہے۔ بڑا افسوس ہے ہمیں اپنے سیاستدانوں پر کہ جنہوں نے قوم کو ایسی راہ پہ چلا دیا جس راہ کو مٹانے کے لیے محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جن اختلافات کا خاتمہ کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان لوگوں کو جو ایک رسی کی خاطر، پانی پلانے کی خاطر جھگڑے کیا کرتے تھے، ایسا بنا دیا تھا کہ ایک دوسرے پر اپنی جان نچھاور کرتے تھے۔ آج ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن اسلام کا معنی نہیں جانتے۔ اگر ہمیں اسلام کا معنی پتہ چل جائے تو ہمارے اندر تبدیلی آ جائے۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ اسلام کے اندر داخل ہونے والا سلامتی میں آ جائے، امن میں آ جائے، بے خوف ہو جائے۔ اس کے اندر امن تھا، اس کے اندر سکون تھا، اس کے اندر جو ہے ہر طرح کا آرام اور آسائش اللہ نے رکھا تھا، لیکن ہم نے اس اسلام کی بھی قدر نہیں کی اور اللہ کی دی ہوئی ریاست کی قدر بھی نہیں کی۔ اور اس اختلاف اور انتشار کا ایک نتیجہ میرے عزیز بھائیو 1970 کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، اور دوسرے نتائج ہمارے انتظار میں ہیں۔ آج ہم نے وہ دین کی قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے، جو رسول اللہ کی قدر تھی کرنے کی وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے۔ اسلام لانے کے بعد ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے سب سے زیادہ پاور والی ذات سمجھا جائے، سارے اختیارات کا مالک اسے سمجھا جائے، اور پھر اس کی ہر حکم کی تعمیل کے لیے ہر وقت تیار رہا جائے۔ یہ اللہ کی عزت ہے، یہ اللہ کی توقیر ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے شکوہ اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے من مانے طریقے دین کے اندر داخل کر دیے، اور پھر وہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی۔ عیسائیوں کی تضلیل اسی لیے ہوئی، انہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ان کی مثالیں بھی دیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی، اور اللہ نے بھی ان کی قدر نہیں کی جیسی ان کی ہونی چاہیے تھی۔ وہ ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے، اور آج ہم اسی نہج پہ چل پڑے۔ اللہ کے بندو، سب سے زیادہ پاور والی ذات اگر اسلام کے اندر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور جب وہ چاہے کرسی پہ بٹھا دے
اور جب وہ چاہے کرسی سے اتار کر نیچے کر دے، نہ اس کے اختیارات کے اندر کوئی مداخلت کرتا ہے۔ ہم ظاہری طور پہ سمجھتے ہیں اس بندے کو فوج نے اتار دیا، اس کو عدلیہ نے اتار دیا۔ نہیں میرے بھائی، یہ تو ذرائع تھے، اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں اس کو اتارنا تھا جو اتار کے رکھ دیا، اور جب بٹھانا چاہتا ہے وہ بٹھا بھی دیتا ہے۔ اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت کی کرسی سے اتار کر نیچے بیٹھا دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے تو ہم اقتدار پہ آ جائیں گے؟ نہیں میرے بھائی، اس معاملے کے اندر اللہ پہ توکل اور اعتماد ہونا چاہیے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی زیادہ ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی بڑی سی بڑی ذات آ جائے اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کے خلاف ہو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اس بڑے کو چھوڑ دو، اگر وہ باپ کی صورت میں ہے تب بھی چھوڑ دو، ماں کی صورت میں ہے تب بھی چھوڑ دو، سیاستدان کی صورت میں ہے تب بھی چھوڑ دو، امام کی صورت میں ہے تب بھی چھوڑ دو، پیر کی صورت میں ہے تب بھی چھوڑ دو۔ رب کا قرآن سورہ لقمان میں اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اے انسان والدین کا تیرے اوپر بڑا احسان ہے، انہوں نے بچپن میں تجھے پالا، تیری تربیت کی، لیکن یہ بات یاد رکھ جہاں وہ میری مخالفت کے بارے میں تجھے حکم دے، باپ کی بات کو چھوڑ دینا، ماں کی بات کو چھوڑ دینا۔ جب ماں اور باپ کی بات کو چھوڑنے کا حکم ہے تو اور کون سا بندہ ہے جس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ماننے کا جواز؟ کوئی ایسا بندہ نہیں۔ جہاں پر یہ معاملے آ جائیں، اللہ کے رسول کا فرمان ایک طرف ہو اور دوسرے کا فرمان دوسری طرف ہو، وہاں مسلمان وہ ہوتا ہے انما المؤمنون اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، مومن وہ ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو مومن مانتا ہوں، میں ان کو مسلمان تسلیم کروں گا، میرے ہاں ان کو اجر اور انعام ملے گا، میرے ہاں ان کو جنت ملے گی۔ جو دنیا کے اندر اپنا یہ اصول بنائیں گے، یہ عقیدہ بنائیں گے، یہ ذہن بنائیں گے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی بات ان کو بتا دیں، اس طرف ان کو دعوت دے دیں اور پھر جو ہے کوئی فیصلہ فرما دیں، وہ فوراً زبان سے یہ کہیں سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تیری بات سن بھی لی، تیرے نبی کی بات سن بھی لی، اب مانیں گے، اے اللہ تیری بات مانیں گے یا تیرے رسول کی بات مانیں گے۔ یہاں پر محدثین نے نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانتا ہے، اللہ اسے مومن مانتا ہی نہیں ہے، اللہ اسے مومن مانتا ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومنین کہتا رہے، آپ کو اپنے آپ کو مسلمین کہتا رہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات مقدم ہونی چاہیے۔ اور پھر اس معاملے میں ہمارے اندر بڑی کمزوریاں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، جس کو اپنا بڑا بنا لیا اس سے اتنی محبت کرتے ہیں، جو اس نے کہہ دیا بس حرف آخر۔ اللہ کے بندو ذرا اپنے ذہن سے سوچو، معصوم عن الخطا اگر ہے تو وہ اللہ کے پیغمبروں کی ذات ہے جن سے غلطی نہیں ہو سکتی، بالکل گناہوں سے پاک، بالکل غلطیوں سے پاک، سارے نبی اور تمام نبیوں میں ہمارے نبی تو بالکل ہی پاک اور صاف۔ نبیوں کے علاوہ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں، نبیوں کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ غلط کام کر بھی سکتا ہے، حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبیوں کی ضمانت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے نبی میری وحی کے بغیر جو ہے لوگوں کو دین بتاتے نہیں، میرے نبی میری وحی کے تابع ہوتے ہیں
اور جب اللہ کے نبی اللہ کے وحی کے تابع ہو گئے، ان سے غلطی کا امکان ختم ہو گیا، اور کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سارے کام صحیح کر رہا ہوں، اس کا دعویٰ باطل ہے، اس لیے کہ وہ عام انسان ہے، شیطان اس کو بہکا سکتا ہے، غلطی کروا سکتا ہے۔ اب ہم کہیں اس کی ہر بات صحیح ہے، یہ غلط ہے، اور پھر ہم ان سے اس طرح کی محبت کریں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ایسا آدمی ایمان کی حلاوت نہیں پاتا، ایمان کی مٹھاس نہیں پاتا، ایمان کی شرینی نہیں پاتا، اور جب تک ایمان کی مٹھاس دل کے اندر نہیں آتی، بندہ جو ہے اللہ کے ہاں بھی اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہوتا، وہ جنت کا حقدار نہیں بنتا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر آ گئیں، تین چیزیں جس بندے کے اندر سما گئیں، جس کے دل کے اندر تین باتیں آ گئیں، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کے اندر آ گئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہو گئے، وہ تین باتیں کون سی ہیں؟ ہم بھی تو ان کو سنیں، اپنائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سب سے پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس بندے کو دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس سے محبت ہو وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہو، باقی سب سے بعد میں محبت ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، دوسروں سے محبت نیچے درجے کی ہو۔ محبت کا تقاضا یہ ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے، رسول اللہ کا حکم آ جائے، وہ مقدم کر دے۔ اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے، بہت ساری اللہ نے چیزیں ذکر کی جن میں خاندان بھی ہے، گھر بھی ہے، مال و متاع بھی ہے۔ آگے چل کر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا۔ اگر یہ چیزیں دنیا کا مال و متاع، دنیا کے اسباب، دنیا کی رشتہ داریاں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو گئی تو پھر انتظار کرو، اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو، اس لیے کہ اللہ کی محبت جب کم ہو جائے تو پھر شیطان کی محبت آتی ہے، شیطان غیروں کی محبت دل میں ڈالتا ہے۔ اور مومنوں کی پہچان اللہ نے کیا فرمائی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اپنی امت کو بتائیے، لوگوں نے دنیا میں کوئی ایسے بندے بنا رکھے ہیں جن کو انہوں نے میرے مقابل شریک بنا لیا، اور وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگ گئے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کو یہ بتا دو وہ ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی محبت ان کو جو ہے ان کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے سب سے زیادہ۔ اور اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اللہ نے جس کام سے منع کیا وہ رک جائے، جس کام کا حکم دیا وہ کر لے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے کہ مومن جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ سے کرتا ہے۔ اللہ سے کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تمام اختیارات کا مالک ہے، تمام عیوب سے پاک ہے، اور تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ آپ نے ایک کلمہ سنا ہوگا، صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ وہ دو کلمے پڑھنے میں بھی بڑے آسان ہیں،
لیکن قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کے اندر وزن بھی سب سے زیادہ ان کلمات کا ہوگا، سب سے زیادہ وزن ان کلمات کا ہوگا۔ صحابہ کرام بڑے متوجہ ہوئے، 2 کلمے زیادہ نہیں ہیں، پھر خفیف بھی ہیں، مشکل بھی نہیں ہے، اور اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تمام نقائص سے، اللہ تمام عیوب سے بالکل پاک ہے، اللہ کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں، اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں۔ سب سے پہلے نفی، کوئی عیب نہیں۔ وَبِحَمْدِهِ، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس لیے کہ اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ساری خوبیوں، سارے کمالات کا مالک اگر ہے تو اللہ ہے، سارے کمالات اللہ کے اندر۔ اسی لیے اللہ نے اس کلمہ کو اونچا کر دیا۔ جب بندہ یہ مانتا ہے کہ سارے نقائص سے پاک اللہ کی ذات ہے اور ساری خوبیوں کا سر چشمہ اللہ ہے، اللہ بندے پر اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے اس عمل کا ثواب بہت زیادہ لکھ دو، قیامت کے دن جو ہے نا ترازو یہ بھر دیں گے۔ اور سبحان اللہ العظیم کا معنی بھی یہی، اللہ عیوب سے پاک ہے۔ جو عظمتوں والا، عظمت والا کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر خوبیاں ہوں۔ تو میرے بھائی نقائص سے پاک تو اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبی جو ہے وہ خوبیوں کے سرچشمے ہیں، باقی بندے جو ہیں ان کے اندر تو کمی بھی ہو سکتی ہے، کوتاہی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم ان کے پیچھے چل کر اتنے زیادہ جو ہے آگے بڑھ جائیں کہ ہم اس میں نہ صرف شریعت کے خلاف ورزی کریں بلکہ جو ہے دنیا کے اندر بھی مذاق کا نشانہ بنے، تو ہم سے بڑا بے سمجھ کون ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان کی جگ ہنسائی پوری دنیا کے اندر ہو رہی، مذاق اڑایا جا رہا ہے، لوگ پاکستان کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے۔ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر تو لڑائی جھگڑے فساد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اسلام تو نام کا رہ گیا۔ ابھی میرا ایک دوست بحرین سے آیا اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بحرین کے اندر کیا تاثر ہے پاکستان کے حوالے سے؟ تو اس نے کہا پاکستان کے حوالے سے بڑا برا تاثر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں لوگ امن سے نہیں رہتے، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، وہاں تو لڑائی جھگڑے فساد، کبھی اقتدار کی خاطر، کبھی جو ہے وہ اپنے مال جائیداد کی خاطر، کبھی جو ہے ویسے اور ایسے، جو ہم پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر 2 طبقے ایسے ہوتے ہیں جو عوام کے اندر انقلاب لاتے ہیں، عوام کے اندر تبدیلی لانے والے 2 طبقے، ایک مذہبی طبقہ، ایک سیاسی طبقہ۔ جب ان کے اندر خرابی آتی ہے تو مذہبی اعتبار سے بھی جنون آ جاتا ہے، جذبات آ جاتے ہیں، اور سیاسی اعتبار سے بھی جنون اور جذبات آتے ہیں، اور اسلام جنون اور جذبات کو مٹانے کے لیے آیا ہے، اسلام اعتدال سکھانے کے لیے آیا۔ مذہبی جنون کے نقصان بھی آپ کے سامنے اور سیاسی جنون کے نقصان بھی آپ کے سامنے۔ اسلام کہتا ہے سمجھداری سے کام کرو۔ اللہ کے نبی سارے بردبار تھے، سارے بردبار تھے، بات کو برداشت کرنے والے، بات کو غور سے سننے والے، اور پھر اس کا ری ایکشن دینے والے نہیں بلکہ اس کو اعتدال کے ساتھ حل کرنے والے۔ کسی معاملے کے اندر کوئی جنون نہیں۔ اور ہم نے کیا کیا؟ یہ جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا، کبھی مذہبی جنون پیدا کر دیا اور کبھی جو ہے وہ سیاسی جنون پیدا کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب حج کر رہے تھے،
उस दौरान आपने कंकर मारने की बारी आई तो छोटे छोटे कंकर उठाए और उठाने के बाद कहा इस तरह के कंकर जो है वो जमरात को जाके मारने हैं, जहां शैतान जो है शैतानों को जो है ये कंकर मारने हैं। शैतान तो वहां नहीं, वहां तो पिलर बनाए हुए हैं। और आपने उस मौके पे एक बात समझाई, कहा इय्याकुम वल गुलुवा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, जज्बात से अपने आप को बचाना, अपने आप को गुलू से बचाना, हद से आगे बढ़ जाने से अपने आप को बचा कर रखना। फइन्नमा हलका मन काना कबलकुम बिल गुलुव्वि फिद्दीन, तुमसे पहले लोग जो तबाह बर्बाद हुए वो दीन में गुलू की वजह से हुए। उन्होंने शख्सियात को बड़ा बनाया, उन्होंने अपने इमामों और पीरों को बड़ा बनाया, उनकी पूजा की और वो जो है वो बहक गए। लिहाजा तुम ख्याल करना। और वहाँ पर भी क्या, जब कंकर मारे जाते हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा मीडिया पे, सबसे ज़्यादा जोशो खरोश वहाँ लोगों को आता। वहाँ कुछ लोग घड़ियाँ उतार उतार कर मारना शुरू कर देते हैं, कोई अपने जूते उठार कर मारना शुरू कर दे। ये क्या है? ये जुनून है, ये जज्बा है। ऐसा जुनून और ऐसा जज्बा इस्लाम पसंद नहीं करता। कहा नहीं, जुनून नहीं, अक्लमंदी को इख्तियार करो। वो तो तुमने एक नबी की सुन्नत को पूरा करना है, ना कि जूते उठाकर मारने। तो दीनी एतबार से भी जुनून सही नहीं, समझ सोच कर दानाई के साथ सही अमल करो। और दुनियावी एतबार से भी जुनून अच्छा नहीं, इसलिए कि जब हम जुनून में आते हैं हम हुदूदुल्लाह को पामाल कर देते हैं। और छोटी बात पर बहुत बड़ा एक्शन। आपने देखा कितने लोग जो है इन दिनों के अंदर मर गए, कोई गोलियों से मरे, कोई वैसे मरे। आपने देखा कितनी गाड़ियां जल गईं, आपने देखा कोर कमांडरों के घर जल गए, और क्या क्या किया। ये मैंने और आपने अपनी तरफ से बड़ी दानिशमंदी की है। मुझे जरा ये करने वाले ये जवाब दें, ये जो आपने चीजें जलाई ये मुसलमानों की थी या गैर मुसलमों की? और फिर इसके अंदर मेरा और आपका पैसा लगा हुआ था या नहीं? ये जो आप और मैं टैक्स देते हैं, इससे हुकूमत ये चीजें बनाती है, इससे जो है गाड़ियां बनती हैं। ये जो है इस तरह हमारे पैसों से बनाकर, हम खुद अपने हाथों से बनाकर और उनको जला दें, राख कर दें। ये कहाँ की दानिशमंदी है? मैंने तो पूरी दुनिया में इस तरह के एहतजाज कभी नहीं देखे जैसे पाकिस्तान के अंदर हो रहे। आपको कोई ये कहे कि ये इमारत बनाओ और उसके बाद कहे इसको जला दो, आप कहेंगे पागल हो, मुझे कह रहे हो जला दो? भाई मैंने इसलिए बनाई थी जलाने के लिए। एहतजाज के जो तरीके हैं हमने वो भी इस्लाम से नहीं सीखे। इस्लामी तालीम से हम है ही ना आशना। अव्वलन तो हम इस्लाम की तरफ आते नहीं, हम कहते हैं ये मौलवियों का दीन है। अल्लाह के बंदो, अगर इस्लाम की तरफ ना आए, इसको मौलवियों का दीन समझते रहे, तो कल शैतान आपकी क़यादत करते हुए आपको जहन्नुम के अंदर लेकर जाएगा। ये मौलवियों का दीन नहीं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मेरी ज़बान से कुरान सुनते हैं ना, आप मेरी ज़बान से अहादीसे रसूल सुनते हैं ना। एहतजाज के तरीके भी अल्लाह के नबी ने बताए। अव्वलन तो ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी मसला हो जाए, मुसलमानों को दूसरे मुसलमान का नुकसान नहीं करना चाहिए। एम्बुलेंसों से जो है वो मरीज उतार कर उनको जला दिया जाता है। क्या है ये? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं, तकलीफ ना पहुंचे। क्या हमारे नबी का ये फरमान है? हमने सुना नहीं? और हम ये सुनने के बाद भी अगर किसी मुसलमान को नुकसान पहुंचाते हैं तो कल मुहम्मद रसूलुल्लाह के सामने किस मुंह से पेश हो गए जब अल्लाह के नबी फरमाएंगे मेरे इरशादात तुम्हें पहुंचे नहीं थे? जिस नबी ने शिफात करके
جنت میں لے کے جانا ہے، اس کے فرامین کی خلاف ورزی کیسے گوارا کریں گے پیغمبر؟ اور آخری خطبہ، ان اموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا فی یومکم ھذا، یہ جو ہے تمہاری عزتیں، تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہیں، جس طرح یہ دن حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ شہر حرمت والا ہے۔ اللہ کے نبی نے مثالیں دے دے کے سمجھایا۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کی سراسر خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی یہ بات؟ شیطان نے سکھلائی۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، مکہ کے اندر ایک جو ہے زبیدی نام کا آدمی آیا، آ کر اپنا مال قریش مکہ کے ایک سردار کو بیچا، اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تو پہاڑ کے اوپر چڑھ جا، اور وہاں پر جو ہے امن کی صدا لگا، اور لوگوں کو کہو کہ لوگوں میری مدد کرو، میری مدد کرو، اپنا احتجاج ریکارڈ کرا۔ یہ احتجاج، اللہ کے نبی اس وقت نبی نہیں بنے تھے جب احتجاج ہوا، اس نے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اللہ نے مشرکین کو غیرت دلائی، اور اللہ کے بندو تمہارے علاقے کے اندر ایک آدمی آ کے لٹ گیا، اس کا مال سردار نے جو ہے قبضہ کر لیا اور تم آرام سے بیٹھے ہو۔ پھر ایک سردار اٹھا، اس نے لوگ دوسرے سرداروں کو جمع کیا، کہا جمع ہو جاؤ۔ جمع ہونے کے بعد ایک محفل کے اندر وہ بیٹھے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بھی اس کے اندر گیا، کیونکہ یہ ایک اچھا کام تھا، میں بھی گیا۔ وہاں یہ طے پایا کہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں ہوگا، جس پر ظلم ہو وہ ہمارے پاس آئے، ہم مل کر جو ہے ظالم سے اس کا جو ہے وہ ظلم کا تلافی کروائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ معاہدہ ہوا، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ معاہدہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہے، آج بھی اگر مجھے بلایا جائے میں ایسے معاہدوں میں آؤں گا۔ اس کا احتجاج ذرا دیکھیے، اور پھر اللہ نے بندے کھڑے کیے، اور پھر نتیجہ بھی دیکھیے۔ اس کے بعد مکہ کے اندر اس طرح کا ظلم و ستم پہلے ہی بند ہو گیا۔ یہ پہلا احتجاج جو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے خود آ کر قوم کو اتنا قریب کر دیا۔ کوئی حبش کا رہنے والا تھا، کوئی فارس کا رہنے والا تھا، کوئی عربی تھا، کوئی عجمی تھا۔ آپ نے فرمایا میرے اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب لا فضل لعربی ولا عجمی، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، تقوی کی بنیاد پر کوئی آگے بڑھے گا تو بڑھے گا، بس ساری فضیلتیں ختم ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو صرف یہ کہہ دیا تم کالی ماں کے بیٹے ہو، زیادہ جملہ سخت بھی نہیں کہا۔ وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، جی مجھے اس طرح کی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا انکا عمران فی کا جاہلیہ، اے ابو ذر تم نے کیا بات کہہ دی؟ تیرے اندر ابھی تک جاہلیت کی جراثیم باقی ہیں کیا؟ ان کو نکال پھینک، ان کو نکال دے۔ ایسے زمانہ جاہلیت والے جراثیم نہ رکھ۔ صرف بات کرنے کے بھی مسلمان کے خلاف اجازت نہیں تھی، مارنے اور اس کا مال تلف کرنے کی اجازت کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی سوچا کرو، غور کیا کرو، نام کے مسلمان بننے سے کامیابی نہیں ملے گی۔ اور پھر جب عبداللہ بن ابی منافق نے ایک غزوے کے دوران صحابہ کو آپس میں لڑوا دیا، پانی پلانے پہ جھگڑا ہوا،
ایک انصاری غلام اور ایک مہاجر غلام کا لڑوا دیا۔ لڑنے کے بعد کیا ہوا، ادھر جو ہے انصاری آ گئے، ادھر مہاجرین آ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا خیمے میں آپ تشریف فرما ہیں، آپ نے اپنی کملی مبارک اپنے کندھے پہ ڈالی ہوئی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا سنگین آپ کو نظر آیا، مسلمان آپس میں لڑ پڑے ہیں، میں جلدی جلدی جاؤں۔ وہ کملی جس کو اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس کی پرواہ نہ کی۔ اللہ کے نبی جلدی سے چل کر صحابہ کے درمیان آئے اور فرمانے لگے دعو، اس اختلافات کو چھوڑ دو اگر میری امت میں رہنا ہے، فإنہا منتنا، یہ بدبودار چیز ہے جو تم نے ابھی اختیار کی ہے۔ صحابہ کی نظریں جھک گئیں۔ اللہ کے نبی معاف کر دیجئے، ہمیں بہکا دیا گیا تھا، ہمیں پھسلا دیا گیا تھا، اس لیے یہ گستاخی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کا اختلاف برداشت نہیں کیا اور ہم نے آ کر اتنا اختلاف پیدا کر دیا، اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑے مسلمان سمجھ کے بیٹھے ہوں۔ اللہ کے بندوں غور کرو، سوچو، احتجاج کا طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا ان لی جارن، میرا ایک پڑوسی ہے اور پڑوسی جو ہے نا وہ بہت برا ہے، مجھے تکالیف پہنچاتا ہے، برا بلا کہتا ہے، میں بڑا اس سے تنگ ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اصبر، بھائی صبر کر، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ وہ چند دن کے بعد پھر آ گیا، اللہ کے نبی بہت تکالیف ہے۔ آپ نے فرمایا اصبر، صبر کر۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے صبر کی تلقین کی تو وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے پیغمبر ابھی بھی معاملہ حل نہیں ہوا۔ آج کل بھی کچھ ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جو بہت تنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پڑوسی کے بارے بہت اہم نصیحتیں فرمائی ہیں کہ مل جل کر رہنا چاہیے، پیار محبت سے رہنا چاہیے، اپنے کھانے کے اندر اس کو شریک کرنا چاہیے۔ اب وہ جو ہے دوبارہ جب شکایت لے کر آیا تو اللہ کے پیغمبر نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اذهب فطرح متاعك في الطريق، ایسا کر اپنا سامان گھر کا اٹھا اور راستے کے کونے میں رکھ دے، باہر گھر سے باہر سامان رکھ دے۔ اس نے کیا کیا؟ اپنا سامان جو ہے نا فطرح متاعه في الطريق، اس نے راستے میں اپنا سامان رکھ دیا۔ فجعل الناس يسألونه، اب لوگ آ رہے ہیں، اس سے پوچھتے بھائی کیا ہوا، سامان باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ آگے سے وہ جواب دیتا بھائی فَيُخْبِرُهُمْ خَبْرَهُ، بھائی میرے پڑوسی کا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہے، میں نے تنگ آ کر یہ گھر کا سامان باہر رکھا۔ یہ بھی احتجاج ہے نا۔ اب جب چند لوگ گزرے نا، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ، لوگ آئے بات سنتے اور سننے کے بعد کہتے کتنا بدبخت آدمی ہے، کتنا برا آدمی ہے، کتنا ملعون آدمی ہے، اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی احادیث سننے کے باوجود لوگ جو ہے نا برا بلا کہنے لگے اس کو، وہ تکلیف دینے والے پڑوسی کو۔ جب اس طرح کی باتیں اس تک پہنچیں، فعل اللہ بہ و فعلا، ساتھ میں دعا بھی دینے لگے اللہ اس کا ستیہ ناش کرے، اللہ اس کا ایسا کر دے۔ تو اس بندے کو فوراً پتہ چلا کہ بھائی لوگ تو بہت برا محسوس کر رہے ہیں، میرے بارے جو ہے بہت برے کلمات ادا کر رہے ہیں۔ فجاء الیہ جارہ، فوراً اپنے پڑوسی کے پاس آیا، فقال لہ ارجع، آ کے منت و سماجت کرنے لگ گیا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آپ کو تنگ کرتا رہا، میری یہ غلطی ہے، اب آپ واپس سامان لے آؤ، میں آج کے بعد آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لا تری منی شیئا تکرہہ، آج کے بعد میری طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جب اس نے یہ عہد کر لیا، یہ واپس سامان لے آ گیا، احتجاج بھی ہو گیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا، راستہ بھی پورا بند نہیں ہوا، قتل و غارت بھی نہیں ہوئی، معاملات بھی سارے صحیح ہو گئے۔ یہ احتجاج کا طریقہ اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جو ہے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ احتجاج
ہوا کیوں؟ کس بات پر ہوا؟ اس بات پر ہوا جی ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کے بندو، شریعت کا یہ اصول سمجھو، شریعت کا اصول، جب کسی پر کوئی مقدمہ دائر ہو جائے، جب کسی پر کوئی الزام لگ جائے، جب کسی پر کوئی جو ہے دعویٰ کر دے کہ اس پر میرا یہ دعویٰ ہے، شریعت کا اصول یہ ہے اس دعوے کا جواب دینا دلیل کے ساتھ ضروری ہے، دلیل کے ساتھ دینا ضروری ہے، یہ شریعت کا اصول ہے، اور اس سے کوئی خلیفہ بھی مبرہ نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے آپ جانتے ہیں، ایک پاکستان نہیں 1000 پاکستان کے برابر کے جو ہے سلطنت کے امیر، 22,50,000 مربع میل سے بھی زیادہ جو ہے حکمرانی کرنے والے، خطبہ جمعہ کے دوران ایک آدمی الزام عائد کر دیتا ہے، کہتا ہے عمر فاروق، یہ جو قمیص پہن کر آپ خطبہ دے رہے ہو، یہ جو لباس پہن کر آپ خطبہ دے رہے ہو، یہ لباس فلاں جگہ سے مال غنیمت کے طور پر کپڑا ملا تھا، آپ نے ہمیں بھی دیا، آپ نے خود بھی لیا، لیکن آپ کے جو ہے کرتا بڑا لمبا بن گیا، ہمارے کرتے اتنے لمبے نہیں بنے، یہ آپ کا اضافی کرتا جو ہے، یہ اضافی کپڑا کہاں سے آ گیا؟ یہ اضافی کپڑا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے بندو، فاروق اعظم سے زیادہ مقام ہے ہمارے لیڈر کا؟ کیا انہوں نے زیادہ فتوحات کی ہیں؟ کیا انہوں نے زیادہ ترقی کی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، یہ وہ شخصیت ہے جس کو اپنوں نے نہیں غیروں نے بھی کامیاب لیڈر مانا ہے۔ اس کی اسوہ کو دیکھو اور یہ اپنے لیڈروں کو بتاؤ، جواب دہ آپ ہیں اور دینا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، خطبہ آگے نہیں دیا، اور اسی محفل کے اندر اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے اٹھو، اے میرے بیٹے اٹھو، اور اس بات کا جواب آپ دو، یہ میرے اوپر جو الزام لگا ہے اس الزام کا جواب آپ دو۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندو، جتنا کپڑا آپ کو ملا تھا اتنا امیر المومنین کو ملا تھا، زیادہ نہیں ملا۔ پھر یہ اتنا لمبا لباس کیسے بن گیا؟ کہا جی یہ کپڑا مجھے بھی ملا تھا، میرے حصے میں بھی آیا تھا، اور میں نے اپنے حصے کا اپنے ابو کو گفٹ کر دیا، تحفہ دے دیا۔ ابو جان، آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کا لباس اچھا ہونا چاہیے، لہذا میں نے جو ہے یہ اپنے ابو جان کو دے دیا، اور اس وجہ سے ان کا یہ لباس لمبا ہو گیا۔ بتاؤ، یہ امیر المومنین ہیں، امت المسلمین کے، اور انہوں نے جواب دیا ہے یا نہیں؟ آج ہم کہتے ہیں نہ، ہمارے لیڈر کو گرفتار ہی نہ کیا جائے۔ کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ اور انہی کا واقعہ، انہوں نے مسجد نبی، صحیح بخاری کے اندر بھی آتا ہے اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، انہی کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا ہیں، ان کے گھر کا پرنالہ کہاں گر رہا ہے؟ مسجد نبوی کے اندر۔ جب بارش ہوتی ہے لوگوں کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، امیر المومنین نے بغیر پوچھے وہ پرنالہ ہٹا دیا، بند کر دیا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ مقدمہ دائر کر دیا، کس کی عدالت کے اندر؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کے اندر، قاضی ہیں۔ اور سب سے پہلے جب گئے، تاریخ میں آتا ہے، زید نے جو ہے نا قاضی ہونے کے باوجود دیکھا امیر المومنین آ گئے، اپنی سیٹ سے ہٹ گئے، امیر المومنین آپ یہاں بیٹھیں، کہنے لگے نا اے قاضی صاحب، اے جج صاحب، یہ نا انصافی ہے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا، آج میں امیر المومنین بن کے نہیں آیا، میں ایک مجرم بن کے آیا ہوں، اپنا الزام دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے جو ہے ساتھی کے ساتھ بیٹھوں گا۔ ساتھی کے ساتھ بیٹھے، پھر آگے جو ہے کیا معاملہ ہے جی، کیا ماجرا ہے، بتایا۔ اب اس بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، بھائی یہ
آپ نے کیوں مقدمہ دائر کیا؟ کہا یہ پرنالہ جو ہے اس طرح انہوں نے ہٹا دیا۔ تو عمر فاروق نے وجہ بیان کی، اس لیے ہٹایا۔ کہا جی یہ پرنالہ جو ہے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اپنے ہاتھ سے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ خود نہ لگاتے۔ جب یہ بات عمر فاروق نے سنی، غور کیجئے، آپ کے حکمران عمر فاروق سے زیادہ مقام والے نہیں، سنی فوراً کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر اللہ کے نبی نے یہ پرنالہ لگایا ہے، اے عباس آپ آؤ، میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، میرے کندھوں کے اوپر کھڑے ہو کر آپ یہ پرنالہ لگاؤ، میں یہ پرنالہ جو ہے لگوانے کو تیار ہوں۔ اتنا بڑا حکمران لیکن انصاف کے لیے جو ہے خود عدالت میں پیش ہوا۔ اب آپ غور کیجئے، اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور علی المرتضیٰ کے بارے بھی سنو۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک جنگ کے اندر زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، اور بعد میں ایک یہودی کے پاس جو ہے وہ دیکھی گئی، مقدمہ دائر کر دیا گیا قاضی شرح کے پاس کہ جی وہ عدالت کا چیف جسٹس ہے، بلا لیا گیا۔ علی المرتضیٰ بھی آئے اور وہ جو ہے یہودی بھی آیا۔ اب جو ہے قاضی شرح سوال کرتے ہیں، دعویٰ جو کرتا ہے اس کے لیے دلیل ضروری ہے، گواہ لے کر آؤ اے علی۔ کہا جی ایک میرا بیٹا گواہ ہے، ایک میرا غلام گواہ ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں بیٹا جو ہے گواہی کے لیے شریعت میں موضوع نہیں ہے، نہ غلام موضوع ہے، ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ کہا کیا کون اور کوئی گواہ لاؤ؟ کہا اور میرے پاس گواہ نہیں ہے، اور کوئی میرے پاس گواہ نہیں ہے۔ تو یہودی کے حق میں انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اب یہودی کے حق میں فیصلہ ہونے کی دیر تھی، یہودی جو ہے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا میں نے اسلام کے اندر ایسے خلفاء کو دیکھا ہے کہ جو اپنے مقدمے ہار جاتے ہیں عدالت میں جا کے، پھر بھی اف تک نہیں کرتے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ کیا ہمارے لیڈر علی المرتضیٰ سے زیادہ مقام والے؟ اللہ کے بندو سوچو، غور کرو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو مقدم رکھو۔ ان کے ساتھ بھی جو ہے میں کسی کا مخالف نہیں ہوں، ہر ایک کے ساتھ جو ہے، لیکن جو کمزوریاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اگر عدالت بلا لیتی ہے، جانے میں کوئی جو ہے انسلٹ نہیں ہے، قباحت نہیں ہے، جانے دیا کرے، اپنی صفائی پیش کر کے وہاں سے آئیں۔ اب ججوں کو بھی چاہیے کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ کریں، چاہے امیر المومنین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں زید نے فیصلہ کیا امیر المومنین کے خلاف، قاضی شرح نے فیصلہ دیا امیر المومنین کے خلاف، اور انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی کی نہیں کی۔ یہ ہوتے ہیں فیصلے، یہ ہے اسلامی حکومت۔ اس طرح کے نظام کو قائم کرو اور آپس میں اختلاف انتشار کو ختم کرو۔ سارے پاکستانی ہیں، مل جل کر رہو اور آپس میں پیار اور محبت کی فضا، بلکہ سیاستدانوں کو بھی چاہیے آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، مل کر مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کبھی مسائل حل نہیں ہوتے، توڑ پھوڑ اور یہ وہ۔ اور ہم نے سیکورٹی ادارے جو ہے ان کی توڑ پھوڑ کر کے ایک بہت بڑا میسج دیا ہے دنیا کو کہ ہم اپنی سیکورٹی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، ان کے مخالف ہیں۔ یہ پتہ کتنا بڑا میسج ہے؟ دشمن شامیانے بجا رہا ہے، انڈیا کے اندر شامیانے بج رہے ہیں، کیوں اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہو؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقے بازی نہ کرو اللہ کے بندو، فرقے بازی نہ کرو، اس کے اندر نقصان ہے، نقصان۔ اور پھر میں سیاستدانوں سے بھی کہوں گا اپنے ماتحت لوگوں کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھاؤ، ان کو احترام سکھاؤ، ان کو مسلمانی سکھاؤ، ان کو جو ہے پاکستان حقیقی پاکستانی بناؤ، پاکستان کی کسی چیز کا نقصان کرنے سے سختی سے منع کرو کہ نہیں کرنا۔ احتجاج کرنا ہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے اندر شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو، اور ایسے اعمال نہ کرو کہ جس کی بنا پر آپ پر دھبے لگ جائیں۔ پچھلے دنوں میں ایک جلسے کے اندر ایک طالب علم کو کھڑا کیا گیا اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لکی والدین تھے تو محمد رسول اللہ کے تھے، اس کے بعد جو لکی والدین ہیں وہ ہمارے لیڈر کے۔
سوچو، غور کرو. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، بسا اوقات بندہ ایک کلمہ کہتا ہے، اس کلمے کی وجہ سے اتنا نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ اس کی انتہا نہیں. یہ کلمہ کفریہ کلمہ ہے، یہ کلمہ گستاخی رسول پر مبنی کلمہ ہے. میں اس قائد سے بھی کہوں گا کہ اس کی پوری امت کے سامنے نفی کریں کہ نہیں، میرا مقام وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کا تھا، یا میرے والدین کا مقام وہ نہیں ہے جو محمد رسول اللہ کے والدین کا تھا. یہ سراسر گستاخی ہے، یہ سراسر پیغمبر کی توہین ہے. ایسے کام قطعاً نہ کریں. اور اس پر بڑے جو ہے ان کے بڑے بھی موجود ہیں، وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے بندوں، بے دینی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی اور یہ جملہ کہے ہم جو ہے جی احتجاج کرتے ہیں، اپنے جو کرتے رہیں ان کے لیے جو ہے سہولیات ہیں. ایک مولوی صاحب نے جو ہے وہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے خوب تعریفات کا انبار لگا دیا، اللہ کے نبی کے برابر قرار دے دیا. مردان کا واقعہ ہے، لوگوں نے مار مار کے اس کا خاتمہ ہی کر دیا. یہ کیوں سکھا رہے ہو قوم کو؟ اگر کوئی قوم آپ کو بڑا چڑھا بھی رہی ہے، اس کو سمجھاؤ میرا اتنا مقام نہیں، میں ایک عام لیڈر ہوں، مجھے اتنا ہی مقام دو. اللہ کے نبی کو جب زیادہ مقام دینے کے لیے صحابہ نے کوشش کی، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، مجھے میرے مقام سے اونچا نہ کرو، مجھے میرے مقام سے اونچا نہ بناؤ. جس طرح عیسائیوں نے مبالغہ کر کے اپنے نبی کو اونچا مقام دلانے کی کوشش کی، وہ کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. جب اللہ کے نبی اپنے لیے جو مقام اللہ نے دیا اس سے بڑا نہیں چاہ رہے، تو میں اور آپ کون سے باغ کی مولی ہیں؟ میں اور آپ سوچیں نا، غور کریں. اور پھر ایک اہم اور بھی بات کہ جی برہنہ ہو کر ڈانس کرنا، اس کو بھی جو ہے ہمارے لوگ برائی نہیں سمجھ رہے. جب برائی کو برا کہنا چھوڑ دو گے تو پھر عذاب الہی سب پہ آئے گا. برائی کو برائی سمجھا کرو. اور جو برائی کو برائی سمجھنے والے چند لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، اللہ تمام لوگوں سے عذاب کو ٹال کر رکھتا ہے. اور جب برائی سے روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں، عذب اللہ العامۃ والخاصہ، پھر اللہ سب کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اور جو بھی اپنے جس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اپنے قائدین کو بھی یہ بات بتاتے رہیں، کوئی بات قرآن کے خلاف نہ کریں، کوئی بات سنت نبی کے خلاف نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور جہاں آپ خلاف کریں گے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہمارے پاس موجود ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں مخلوق کی بات ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، سارے سیاستدان ہمارے لیے بڑے اہم ہیں. ہم سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ہر انسان کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہر بندے کے اندر ہے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی کمی کوتاہی کو دور کر کے اچھا بنتا چلا جائے، اور اس طرح معاشرہ اچھائیوں کی طرف آ جاتا ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے نا، ہمارا معاشرہ دن بدن جو ہے نا بگڑتا چلا جائے گا، اور پھر بگڑتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے فساد والے معاشرے کو پسند نہیں کرتے. قرآن میں بہت جگہ ہے، ان اللہ لا یحب المفسدین، ان اللہ لا یحب الفساد. اللہ فساد والے معاشرے کو پسند نہیں کرتا، اللہ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا. ہم کیوں اللہ کی ناپسندیدہ مخلوق بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے فساد کو ختم کریں، مل کر مذاکرات کی طرف سب لوگ زور دیں. ہر پارٹی والے اپنی جماعت کو یہ پیغام دے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرو. پاکستان کی جو بے عزتی ہو رہی ہے اس کو بھی بچاؤ، اور اسلامی اعتبار سے ہم جو بدنام ہو رہے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اے اللہ ہمیں بھی حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے سیاستدانوں کو بھی
قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور چلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اختلافات ہیں، انتشار ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، جس طرح تو نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں سے بغض، حسد، کینہ نکال دیا تھا۔ اے اللہ اس امت کے مسلمان اور خاص طور پر اہل پاکستان کے دلوں سے بھی یہ بغض اور کینہ نکال کر سب کو ایک قوم پاکستانی بننے اور ایک قوم مسلمان بن کر اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔